کو چھوڑ دیں ہم۔ آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اولیاء کی قبروں پر، علماء کی قبروں پر، دینداروں کی قبروں پر، کیا اولیاء کی تعلیمات یہ تھیں؟ سچ بتائیے، کیا اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ آ کے سجدے کرنا؟ مجھے دنیا کا کوئی ولی اللہ بتا دیجئے جس نے اپنی وصیت میں، جس نے اپنی کسی تحریر میں لکھا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کے چادریں چڑھاؤ، میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کے پھول چڑھاؤ، میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کے سجدے کرو، یہاں مجاور بن جاؤ۔ مجاور بننے کی دعوت وہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ ولیوں کے امام، ولیوں کے پیغمبر، جن کی غلامی میں ولایت ملتی ہے، سید الانبیاء کی تعلیم یہ تھی لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت تو یہودیوں عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ تو سچ بتاؤ، جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے پہ لعنت ہوگی تو پاکستانی چرسیوں اور بھنگیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر کیا برسے گی؟ رحمت برس سکتی ہے؟ میرا تو یہی شکوہ رہتا ہے کہ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ اور بلکہ اکثر تو جاتے بھی اس لیے، اکبر الآبادی کیا ہی خوب کہا کہ در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، اکبر نے بھی کیا ہی خوب کہا ہے حاجی الیاس صاحب کہ در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں۔ ہاں انہیں کیا لگے، چلو جی بھنگ کی سوٹی مل جاتی ہے، سوٹا مل جاتا ہے، چرس آسانی سے مل جاتی ہے جی۔ اور پھر انہوں نے رکھا بھی نام، اس کا کیا رکھا ہے؟ ملنگی بوٹی۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ کس سے بنتی ہے چرس؟ اس پودے کا نام ہے بنگ۔ کیا؟ تو ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں بنگی بوٹی۔ کیا؟ تو بنگی بوٹی کا نام کیا رکھ دیا؟ ملنگی بوٹی۔ میرا دوست، نہ یہ ولیوں کی تعلیم ہے، نہ یہ موحدین علماء کی تعلیم ہے۔ اور ہاں، اگر کسی ایسے چرسی بنگے کی ہو تو ہم اس کو ولی نہیں مانتے، وہ ولی ہو بھی نہیں سکتا۔ ہاں، شیخ سعدی نے کہا کار شیطان میں کند نامش ولی، کوٹ دوالو کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی اینس لانت بر ولی، کام شیطانوں کے کرے لوگ کہیں یہ ولی ہے، اگر ولی ایسا ہے تو اس پہ لعنت ہو۔ ولی کون ہے؟ احمد جمشید خان سے سنیے، میں